خود کو پہچاننے کے حوالے سے بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور اس میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ بابا سرکار، بابا منظور سرکار نے جیسے کہ بتایا کہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے سے پہلے، خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، کریں، لیکن وہ خوبیاں آپ کے اندر پیدا تب ہوں گی جب آپ کے اندر سے خرابیاں نکلیں گی۔ آپ کے اندر کا جو برتن ہے وہ بھرا ہوا ہے ایک خراب چیز سے، مفسد سے، مفسدات سے، بغض سے، اناد سے، تو یہ بھرا ہوا برتن میں کوئی دوسری چیز ہم ڈالنا چاہیں تو ڈال نہیں سکتے، وہ چیز کام نہیں آئے گی۔ لہذا جب تک یہ برتن خالی نہیں ہوگا، خالی ہو کے جب تک صاف نہیں ہوگا، تب تک دوسری کوئی بھی چیز اس میں اگر ڈالیں گے تو وہ کرامت نہیں ہوتی۔ لہذا ہم اپنے اندر کی خرابیوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے اندر کی خرابیوں کو کیسے پہچانیں، کیسے ڈھونڈیں، کیسے دیکھیں، پھر ان کو کیسے ختم کریں۔ تو لہذا آج میں آپ کو اپنے اندر کی خوبیاں اور خرابیاں بتانے کا طریقہ جو بتا رہا ہوں وہ ہے عددی طریقہ، یعنی آپ اعداد کے ذریعے آپ اپنے اندر کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھیں۔ آپ کے اندر میں جو چھپی خامیاں ہیں، اعداد کی خامیوں کو چیک کریں، جو آپ کے نام کے اعداد بنتے ہیں، اس عدد کی جو خامیاں ہیں وہ خامیاں آپ اپنے اندر سے ختم کریں، اور آپ اپنے اندر میں وہ خوبیاں پیدا کریں جو خوبیاں اللہ اور اس کے حبیب کو پسند ہیں یا اس کے لیے محبوب ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق میں کیا کیا راز رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر میں کیا کیا چیز رکھی ہے، آپ نے اس کو جانا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کیسے جی رہے ہو، آپ کو اپنی زندگی جینی کیسی چاہیے، اس بات کو جاننا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھیجا ہے اس دنیا میں تو آخر کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہم اس راستے پہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہم اسی راستے پہ ہیں، یا کسی اور راستے پہ ہم نکل چکے ہیں۔ ہم اپنا راستہ ہم نے کھو تو نہیں دیا، کیا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اس چیز کو جاننا پرکھنا بہت ضروری ہے۔ لہذا عدد نکالنے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام ہے فدا حسین، تو آپ سب سے پہلے تو ابجد لیجئے، ابجد قمری لیجئے۔ ابجد شمسی تو یہی ہے جو ہم الف با تا سا جیم ہا خا، یہ جو ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں قاعدے میں، سپارے میں، یا ہم اردو کی کتابوں میں یا سندھی کی کتابوں میں یا عربی کی کتابوں میں، یہ حروف تہجی جو ہے یہ ہے ابجد شمسی، اور یہ ابجد شمسی کا جو علم ہے یہ حروف مقطعات میں سے لیا گیا ہے، اور یہ ابجد شمسی جو ہے یہ علم لدنی سے بھی لیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی بھاری اور بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی تیز عمل کرنے والا ہے، اور یہ بڑا جلالی ہے۔ انسان ذات میں پہلے وہ جمالیاتی طاقتیں اور جمالیاتی پہلو پیدا ہوں، ان جمالیاتی پہلوؤں سے پھر وہ جلالیاتی پہلوؤں کو اپنے وجود میں لانا شروع کرتا ہے، پھر وہ کمالیاتی دنیا میں بھی جا کے پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جلال بہت ہی طاقت والا ہے۔ معراج کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ لے کے گئے تو اس سے آگے جانے کے لیے جبریل امین نے بھی منع کر دیا کہ جی اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو رب کے جلال کی قوت تو اتنی زیادہ ہے، نارملی انسان تو وہاں پہ پہنچ نہیں پاتا۔ لہذا سب سے پہلے اپنے برتن کو صاف کریں، اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کریں، پھر اپنے اندر جمال کو، اللہ کے نور کو آپ بسائیں، پھر اس سے آہستہ آہستہ آپ جلال میں بھی جائیں گے اور کمال میں بھی جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طرف جائیں گے۔
میں نے جیسے عرض کیا کہ مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے فدا حسین، تو فدا حسین کا آپ اعداد نکالیں، آپ ابجد قمری سے دیکھیں، ابجد قمری آپ کو مختلف کتابوں میں مل جاتے ہیں، نہیں تو گوگل سے دیکھ لیں، ابجد قمری لکھیں اور آپ سرچ کریں تو آپ کو ابجد قمری مل جاتے ہیں۔ پھر اس حساب سے آپ دیکھیں کہ الف کا عدد کیا ہے، فے کا عدد کیا ہے، دال کا عدد کیا ہے، ہے کا عدد کیا ہے، سین کا کیا ہے، یا کا کیا ہے، نون کا کیا ہے۔ ان اعداد کو آپ آپس میں جمع کریں گے۔ آپ جب ان اعداد کو آپس میں جمع کریں گے تو ایک عدد آپ کے سامنے آئے گا۔ مثال کے طور پہ فدا حسین کو اگر ہم آپس میں جمع کرتے ہیں تو عدد آتا ہے 213، فی کا عدد بنتا ہے 80، دال کا 4، الف کا 1، یعنی یہ ہو گیا 85، ہی کا 8 ہے، سین کا 60 ہے، یہ کا 10 ہے، نون کا 50 ہے۔ 8 اور 60 68 ہو گئے، اور یا کا 10 ملائے تو 78 ہو گئے، اور نون کے 50 ملائے تو یہ ہو گئے اپنا 78 اور 50 28، 128۔ 128 حسین کے ہو گئے، حسین کے ہو گئے، فدا کے 85 اور 128 حسین کے، یہ جب آپس میں ملائے تو 213 ہو گئے۔ اب 213 کا آپ عدد نکالیں، مطلب 2 کے آپ دیکھیں کہ عدد میں جب آپ اعداد نکالتے ہو تو ابجد میں جب آپ کو عدد ملتے ہیں تو پھر آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اعداد کی کیفیت کیا ہے اور اعداد ہیں کیا چیز۔ ویسے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ، تو آپ 2 کا عدد بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، 1 کا عدد بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے، 3 کا عدد بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں مزاج کیا ہے۔ اس طرح اس مزاج کے حساب سے اس میں جو خامیاں ہیں وہ خامیاں آپ دور کر دیں، اور اس میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں اپنے اندر بسا لیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ اس کو اور مختصر کر سکتے ہیں کہ 213 جو ہے 2 1 3، 2 1 3 یعنی یہ 6 ہو گیا۔ اب خالصتاً آپ 6 کے عدد میں بھی جا سکتے ہیں کہ 6 کے عدد میں خوبیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے۔ اب جو اس کے اندر کی خامیاں ہیں وہ بھی آپ نکالنا چاہیں تو اس طرح آپ اپنے اندر کی خامیاں بھی نکال لیتے ہیں، اور اس طرح آپ اس کے 6 کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی اپنے اندر بسانا چاہیں تو وہ بھی بسا لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اعداد کی اصل کیفیت کیا ہے۔ ویسے تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی ہی مختصر 1-2 جملوں میں یا 1-2 لفظوں میں آپ کو ان اعداد کا بتاتا ہوں کہ ان کی کیفیت کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، تو اس حساب سے آپ کو تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے گی۔ باقی آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، گوگل سے بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ الف 1، الف 1، الف کا عدد ہے 1، یعنی 1 کا جو 1 ہے وہ الف ہے، تو الف سے اللہ ہے، الف سے اول ہے، الف سے آخر ہے، الف سے ابتدا ہے، الف سے انتہا ہے، تو لہذا الف سے ہم لیتے ہیں اللہ، یعنی جس کا عدد 1 ہے اس میں خدائی مزاج ہے۔ اللہ 1 ہے تو جس کا عدد 1 ہوتا ہے اس میں خدائی مزاج ہوتا ہے، وہ اس میں انانیت بڑی بھرپور ہوتی ہے۔ خدائی مزاج میں اور بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، لیکن خدائی مزاج میں جو ایک چیز ہے جو انسان کے لیے جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ ہے انانیت۔ تو لہذا 1 سے اللہ 1 ہے تو 1 سے مراد اللہ ہی ہے، تو ایسے عدد والے انسان میں خدائی مزاج بڑا ہوتا ہے، انانیت بڑی ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے۔ اور 2 جو ہے یہ ہے خیر اور شر، یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو تخلیق فرمایا، ایک نیکی ہے دوسری بدی ہے، تیسری بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا جو منافقت ہے یعنی نہ بھلا نہ چنگا، بیچ کا یعنی منافق آدمی، کبھی ان کے ساتھ ملتا ہے کبھی ان کے ساتھ ملتا ہے، کبھی اس ٹولے کا شریک ہوتا ہے کبھی اس ٹولے کا شریک ہوتا ہے، تو یہ بھی بیسیکلی برائی میں آتا ہے، یہ بھی شر میں آتا ہے، یہ بھی مطلب ہیرا پھیری والا آدمی ہے۔ یہ خیر اور شر یعنی ترازو کے 2 پلڑے، بلندی پستی، اندھیرا اجالا، 2 کا مطلب ہے خیر اور شر، اندھیرا اور اجالا، مقابل یا مد مقابل۔
خیر اس شخص میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ تقریباً ہر ماحول میں ڈھلنے کا فن جانتا ہے، لیکن اس میں جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہیرا پھیری بڑی ہوتی ہے، ادھر ادھر پھسلتا بڑا جلدی ہے۔ تو لہذا اس طرح کا آدمی اپنے اندر میں ٹھہراؤ پیدا کرے۔ اور تین جو ہے یہ ہے تخلیق کائنات یا تخلیق انسان۔ تخلیق انسان میں جو تین چیزیں ملی ہیں، روح ہے، نفس ہے، جسم ہے، ان تینوں چیزوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ نفس کے لیے تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت آ جانی ہے۔ باقی جو جسم ہے وہ مٹی کا ہے، یہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ روح جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہ اپنے سفر میں رہتی ہے، وہ ایک سفر سے آئی ہے دوسرے سفر میں نکل جاتی ہے، لہذا یہاں بھی اگر وہ ہے تو وہ ایک مسافر کی حیثیت سے ہے، اور یہ سفر بھی اس کا ختم ہو جانا ہے اور یہاں سے یہ چلی جانی ہے۔ تو اس کا مزاج جو ہے وہ تین چیزوں کی ملاوٹ سے انسان کی تخلیق ہے۔ تو اس عدد کا، تین کے عدد کا جو مالک ہوتا ہے وہ تخلیقی مزاج کا ہوتا ہے، اور دوستانہ تعلقات بڑا جلدی استوار کر لیتا ہے، لوگوں سے بڑی جلدی اس کی دوستی اور تعلقات بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ آدمی اچھی صفت تو رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوستانہ مزاج میں جاتے جاتے وہ پچھلے تعلقات کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور بسا اوقات پچھلے واسطے، رابطے، تعلق، رشتے ان کو بھلائے رکھتا ہے۔ تو لہذا یہ اس چیز سے بھی اگر باز آ جائے، اپنے پچھلے رشتوں کو اور پچھلے تعلقات کو اور پچھلے معاملات کو اور پچھلے وعدوں کو بھی اگر یہ یاد رکھے، جیسے قالوا بلا کا وعدہ ہے، وہ وعدہ بھی تو ہم نے بھلا رکھا ہے نا۔ وہ جو رب کی صحبت میں ہم نے 4000 سال یا 40 سال ہم نے جو گزارے ہیں، وہ جو 40,000 سال جو ہم نے گزارے ہیں وہ بھی تو ایک صحبت تھی نا، ایک نسبت تھی نا۔ اب اس سے ہم نکل کے آ گئے ہیں تو اب رب کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ نئی تخلیق یا نئی دوستیوں میں، نئے تعلقات میں جانے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے تعلقات کو بھی یاد رکھنا ہے، ان تعلقات سے دستبردار نہیں ہونا۔ اور چار جو ہے یہ 4 اطراف ہیں یا 4 عناصر ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یا شمال جنوب، مشرق مغرب، یا اپنا آتشی، آبی، بادی اور خاکی، یہ مزاج ہیں، 4 عناصر ہیں، یہ 4 اطراف ہیں۔ تو اس عدد کا انسان جو ہے وہ بڑا گھومنے پھرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی روزی روٹی بھی تقریباً گھومنے پھرنے میں ہوتی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے اس کی روزی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سفر میں روزی ہوگی، یا یہ سیلز مین قسم کے لوگ ہوں گے، باہر کیف یہ لوگ گھوم پھر کے اپنی روزی کرتے ہیں۔ اور یہ قائدانہ مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سوشل سیکٹر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لہذا یہ 4 کے عدد والے لوگ گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس گھومنے پھرنے میں کبھی کبھار اپنے آپ سے آدمی دور ہو جاتا ہے، تو اپنی ذات میں استقامت رہنی چاہیے۔ 5 کا عدد جو ہے اصل میں یہ 5 جو ہے یہ رشتے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن، اولاد، برادری، دوست اور دشمن، یہ 5 رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چھٹا رشتہ نہیں ہے۔ ماں باپ پہلا رشتہ، دوسرا بھائی بہن، تیسرا اولاد، چوتھا جو ہے برادری یا رشتہ دار جو ہیں، 5واں جو ہے وہ ہے دوست اور دشمن۔ اچھا، رشتہ دار یا برادری میں مطلب آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو جاتا ہے یا کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو جاتا ہے تو یہ ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ تو یہ رشتہ جو میاں بیوی کا ہے یہ برادری میں آتا ہے۔ تو لہذا یہ ٹوٹل 5 رشتے ہیں۔ اس رشتے کا جو مزاج ہے وہ تقریباً یہ ہے جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے۔ جیسے رشتوں میں اب بیٹیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، ہم پھر ان کو کہیں اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، بیٹی جناب بیاہ کے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو یہ رشتوں میں جناب جوڑ توڑ چلی رہتی ہے، اور رشتوں میں انسان کا جو ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں رکھنے کا بھی ایک اشتیاق اور مزاج رہتا ہے۔ لہذا یہ آدمی کھچا سا آدمی ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ لذتوں کا شوقین ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ جو ہے وہ نفسانی خواہشوں کا بھی غلام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے 5ویں عدد کے آدمی کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں اس طرح کا ٹھہراؤ لائے
کہ اپنے مزاج کو پاکیزہ کر لے اور اپنے کھچاؤ کو جو ہے وہ درست کر لے۔ لہذا 6 کا جو عدد ہے یہ حسیات سے وابستہ ہے۔ انسان کی 5 حصے تو ہیں: چھونا، چکھنا، سونگھنا، دیکھنا، سننا۔ یہ 5 حسیات تو ہیں، لیکن ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے انسان کی۔ وہ بسا اوقات انسانوں کی یہ چھٹی حص جو ہے وہ سوئی ہوتی ہے، بسا اوقات یہ چھٹی حص لوگوں کی بیدار ہوتی ہے، جس سے انسان کے اندر میں ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے یا کبھی خوشی پیدا ہوتی ہے کہ ہم پوچھنے لگتے ہیں کیا معاملہ ہے، آج خوش کیوں ہو؟ کہتا ہے یار پتہ نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آج دل بڑا خوش ہے۔ کبھی انسان کا دل بڑا غمگین ہوتا ہے، کوئی کھٹکا لگ جاتا ہے، یا کسی خوشی کی خبر آنے کا ایک مطلب خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا یہ چھٹی حص بھی کافی لوگوں کی بیدار ہوتی ہے، اور تقریباً سب لوگوں کو یہ بیدار رکھنی چاہیے۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہے بڑے حساس ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بڑے حساسیت سے دیکھتے ہیں، اور ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، خوش بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں میں متانت پیدا کرنی چاہیے، ان لوگوں کو اپنی ذات میں۔ اور 7 کا جو عدد ہے یہ اصل میں ایک قدرت ہے مالک کی۔ 7 کا عدد مالک کی قدرت ہے۔ اس عدد میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی منزلیں 7 ہیں، سورہ فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، زمین 7، آسمان 7، جنت کے طبقے 7، دوزخ کے طبقے 7، خانہ کعبہ کے طواف 7، قوس و قزح کے رنگ 7، شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ 7، ہفتے کے جو دن ہیں وہ 7۔ اس طرح 7 کا عدد جو ہے اللہ کی کائنات میں قدرت میں بھرا پڑا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا ایک دن ہمارے 70,000 سالوں کے برابر کا ہوگا۔ تو یہ 7 کا عدد جو ہے یہ قدرت کے راز کا ایک عدد ہے، یہ قدرت کا راز ہے۔ تو ایسے عدد کے آدمی کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ جس انسان کا عدد 7 بنتا ہے اس عدد کو نہ ماں باپ ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں، نہ دوست احباب ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں، نہ بیوی بچے اس کو ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں۔ یہ بڑا الجھا سا آدمی ہے، وہ کسی کے حل کرنے میں نہیں آتا ہے، کسی کے سلجھاؤ میں نہیں آتا، بڑا ہی مطلب سخت چھپا ہوا آدمی ہے، اور بڑا ہی مطلب عجیب راز پوشیدہ ہیں۔ تو ان رازوں پہ اس کو فخر کرنا چاہیے، اور اپنے رازوں کے حساب سے اپنی ذات کو بھی مزید نکھارنا چاہیے۔ 8 کا عدد جو ہے یہ بیسیکلی تباہی اور بربادی کا عدد ہے۔ اس کا آپ پہاڑا بھی پڑھ کے دیکھیں گے تو ہر دفعہ یہ عدد ٹوٹتا ہے۔ 8 × 8، 8 دونی 16، 16 کا مطلب ہے 1 اور 6، 1 اور 6 کو ملاتے ہیں تو یہ 7 ہو جاتا ہے، مطلب 8 سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور 8 × 24، 2 اور 4 6 بنتا ہے، یعنی یہ 7 سے بھی نیچے گرا۔ 8 چوک 32، 4 8 32، تو یہ اور زیادہ مطلب نیچے گر گیا۔ 2 اور 3 یہ 5 ہو گئے، تو 5 کا عدد مطلب یہ اور 6 سے نیچے گرا۔ تو یہ عدد بیسیکلی نیچے گرتا ہے۔ اس عدد کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا پسند کرتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ جڑتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ مطلب نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو گرا کے اٹھتا ہے۔ ایسے عدد کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے جڑنے کے بجائے اللہ سے جڑ جائے، کیونکہ اگر اللہ سے جڑا رہے گا تو اللہ تو کسی صورت ٹوٹنے والی مطلب ذات نہیں ہے، وہ قائم ذات ہے اور بڑی طاقتوری ذات ہے، قوی ذات ہے، قدرت والی ذات ہے۔ اس سے جب جڑ جائے گا تو پھر یہ اٹھتا ہی رہے گا، کیونکہ یہ آدمی کبھی اپنی ذاتی محنتوں سے نہیں اٹھتا، یہ لوگوں کو گرا کے لوگوں کو اوپر سوار ہو کے یہ اٹھتا ہے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ اس عدد کے لوگ زیادہ تر بلیک میلر قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے جڑ جائیں، لوگوں سے واسطہ کم کر دیں۔ اس سے یہ ہے کہ ان کی ذات میں قدرت کا نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یعنی جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور 9 کا عدد جو ہے یہ دراصل بادشاہی ہے، یہ بادشاہی ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اس کا اگر آپ پہاڑا بھی پڑھیں گے تو اس میں کبھی ہیر پھیر نہیں آتا۔ 9 × 1 = 9، 9 دونی 18،
یعنی 1 اور 8 9 ہو گئے، 9 تیا 27، 2 اور 7 9 ہو گئے، 9 چوک 36، 3 اور 6 پھر 9 ہو گئے، 9 پنجے 45، 2 اور 5 پھر 9 ہو گئے۔ اسی طرح 9 کا عدد آپ پڑھتے جائیں گے، چاہے لاکھوں کروڑوں مرتبہ بھی پڑھیں، گھوم پھر کے اس کا خلاصہ عدد جو ہے وہ 9 ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ قائم رہنے والا عدد ہے، اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا، اس کے خلاف کوئی منصوبہ بندی بھی کرے تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی مطلب گرا نہیں سکتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طاقت دی ہوئی ہے، لہٰذا اس عدد کے مالک کو چاہیے کہ اپنی طاقت کو بہتری کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف استعمال کرنا چاہیے۔ مزید آپ ان اعداد کے حوالے سے کتابوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ انتہائی مختصر طریقے سے آپ کو اعداد سمجھا دیے جائیں اور آپ کے اندر میں چھپے جو اعداد کے ذریعے سے جو خامیاں اور خوبیاں ہیں ان کو آپ پہچانیں اور اس کے ذریعے آپ اپنی ذات کو نکھاریں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ اپنے اندر اس طرح کی کوشش سے اپنی ذات کو نکھارنے کا جتنا اہتمام کریں گے اتنی آپ کی ذات نکھرتی جائے گی، آپ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مالک نے کیا کیا راز رکھے ہیں۔